نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے طلاق مرتان، دو رجی طلاقوں کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، بس اگر تم روکنا چاہو اپنی بیویوں کو بمعروف تو اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح بِإِحسان، اور اگر رخصت کرنا چاہو تو عمدگی کے ساتھ کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، اگر تم نے پہلے ایک طلاق رجی دے دی، عدت کے دوران رجوع کر لیا، دوبارہ نکاح کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، یا اسی طرح اگر تم نے دو طلاق رجی دے دی اور عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر لیا، پھر بھی کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر طلاق بائن ہو گئی، پھر دوبارہ نکاح، گواہ، حق مہر کی ضرورت ہے، یا اگر ایک طلاق رجی کے بعد یا دو طلاق رجی کے بعد عدت کا وقت ختم ہو گیا، پھر دوبارہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اثر نو نکاح کی ضرورت ہوگی، حق مہر اور گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ اختیار ہے، عدت مکمل ہونے کے بعد یا طلاق بائن ہونے کے بعد وہ اگر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس شوہر سے نکاح نہ رکھنا چاہے تو اسے یہ اختیار ہے، لیکن یہ اختیار عدت تک یا طلاق بائن تک ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے دو طلاقیں دے دی اور عدت کا وقت درمیان میں ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ عدت کا وقت پورے ہونے سے پہلے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اگر چاہے تو اچھے طریقے کے ساتھ رجوع کرے اور وہ میاں بیوی بن کر رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر عدت مکمل ہو گئی یا وہ عدت مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ طلاق ہو جائے، او تسریح بِإِحسان، تو عمدگی کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی کر لیں۔ فرمایا اگر یہ معاملہ ہو گیا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اب معاملہ اور آ گیا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ اگر تم نے طلاق دے دی، اپنی بیویوں کو جو کچھ دیا تھا بطور ہدیے کے، بطور گفٹ کے یا حق مہر کے، مما آتیتموہن شیئا، تو ان دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی آپ ان سے لیں، یہ بات مناسب نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں کہ اس انداز کے ساتھ طلاق دینے کے بعد تو ان سے پھر واپس لیں، کسی چیز کا مطالبہ کریں یا کوئی چیز مانگیں یا اس کے لیے عدالت میں جائیں یا لوگوں کو سناتے پھریں، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ ہاں اگر یہ بات ہو کہ تم دونوں خوف رکھتے ہو، یا رشتہ دار، عزیز و اقارب، ولی وارث، ماں باپ، انہیں یہ خوف ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی حدود کردہ، اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ طور اور طریقے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے نہیں رہ سکیں گے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، بس اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکو گے، فلا جناح علیہما، پس تم دونوں پر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت لیا ہوا حق مہر
یا وہ فدیہ یا وہ گفٹ یا کسی بھی صورت میں جو کچھ اس شوہر نے اسے دیا تھا یہ وہ سب کچھ دے کر اس سے جان چھڑا لے یا اس سے خلا لے لے یا اس سے طلاق مانگ لے، اگر ان دونوں کا گزارا نہ ہو سکے، ان کی زندگی نہ گزر سکے، اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود کے مطابق یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے، تو پھر خلا دے کر پھر یہ مطالبہ کرے، یہ عورت کہے کہ جو کچھ آپ نے نکاح کرنے میں خرچ کیا، جو کچھ آپ نے دیا، جو کچھ آپ نے میری شادی پر، نکاح پر جتنا کچھ بھی مجھے عطا کیا وہ سب کچھ میں دینے پر تیار ہوں، مگر تم مجھے طلاق دے دو، تو یہ خلا حاصل کر لے۔ تلک حدود اللہ، یہی اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، بس اللہ کی متعین کردہ حدودوں سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گیا، فاولئک هم الظالمون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ عائلی نظام قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرتی نظام قائم کیا، شریعت نے، اسلام نے سب کچھ بتایا تاکہ یہ گھر آباد ہو سکے، یہ بچے آباد ہو سکیں، ان کی تعلیم اور تربیت، دونوں میاں بیوی کے طور طریقے، دونوں کے حسن اخلاق، دونوں کی محبت اور اخوت، دونوں کی زندگی کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی وجہ سے یہ گھرانہ، یہ خاندان، یہ عزیز و اقارب، یہ رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ اگر تم نے یہاں جھگڑا پیدا کیا، دو خاندان ٹوٹ جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، تعلقات ٹوٹیں گے، اپنے خاندانوں کے اندر دراڑ پڑے گی، رشتہ داریاں خراب ہوں گی، عزیز و اقارب، معاملات، گھریلو نظام، بیوی بچے، یہ سب کچھ جدا ہو جائے گا اور تم در بدر ہو جاؤ گے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے، دونوں کے لیے معاملات پیدا ہوں گے، مسائل اور حالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ کے حدود کا خیال کرتے ہوئے زندگی بسر کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ